الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات۔ ہمارا آج کا لیکچر جو نظم ہم نے پڑھی تھی فی وصف الطبیعتی، اس کی تمرین پر مشتمل ہے، اور اس کی تمرین میں سے پہلا سوال ہے اس میں سے سوالات کے جواب دینا۔ سوالات کے جواب میں سے طالبات، جیسے کہ پہلے بھی ہم کئی دفعہ کچھ چیزیں جو ہیں ان کو اس بنیاد پر چھوڑ چکے ہیں کہ وہ پیپرز میں نہیں آتی، اور اس لیے نہیں آتی کہ اس میں کوئی نہ کوئی ایسا حوالہ، کوئی ایسی بات موجود ہوتی ہے۔ جیسے کہ یہ اس کا پہلا سوال ہے، بما شبہ الشاعر اوراق الشجری فی البیت الاول، پہلے شعر میں شاعر جو ہے وہ درخت کے پتوں کو کس چیز سے تشبیہ دیتا ہے۔ تو یہ سوال جو ہے، چونکہ پہلا شعر موجود نہیں ہوتا پیپر میں، تو یہ اس قسم کے سوالات پیپر میں نہیں آتے۔ تو ہم اس میں سے صرف ایک سوال کو تیار کریں گے، اور وہ سوال بنتا ہے 5واں۔ تحبین جمال الطبیعہ، اس سوال کا جواب ہے کیا آپ فطری حسن کو پسند کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہوگا انا احب جمال الطبیعتی، میں فطری حسن کو پسند کرتی ہوں حباً جماً، بہت زیادہ۔ یا آپ صرف اس کا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انا احب جمال الطبیعہ، کہ میں پسند کرتی ہوں فطری حسن کو۔ اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے جملوں کا۔ تو جملے سکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ تو جملے ہیں ہمارے، پہلا جملہ ہے الربیع۔ تو یہ چاروں جملے ایک ہی، الربیع، الخمائل، الحقول اور غصون، یہ چاروں جملے ایک ہی جملے میں ہو جائیں گے۔ اس کو آپ ایسے کریں گے، بنائیں گے، تخضر الخمائل یا الحقول یا الغصون فی الربیع، بہار میں خمائل کہتے ہیں باغوں کو، حقول کہتے ہیں کھیتوں کو، اور غصون کہتے ہیں ٹہنیوں کو۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ بہار میں سرسبز ہو جاتی ہیں، تو ہمارا ایک ہی جملہ ان چاروں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ویسے بہار کے لیے ایک اردو کی عربی بھی ہم نے تیار کرنی ہے، تو آپ اس کو بھی جملوں کی جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں کہ انما الربیع هو الشباب الثانی، بے شک بہار دوسری جوانی ہے۔ تو آپ ربیع کا یہ کر لیں اور باقی تینوں کے لیے یہ کر لیں۔ تو اس میں تھوڑی سی روشنی کی وجہ سے شاید آپ کو اتنا کلیئر نظر نہ آ رہا ہو، میں کوشش کروں گی آپ کو ایک اور اس کی بھیج دوں واٹس ایپ گروپ میں۔ تو یہ ہے تخضر الخمائل الحقول، اس میں ابلیغ اسی لیے ڈالا گیا کہ کوئی ان میں سے کوئی ایک، الغصون فی الربیع، ان میں سے کوئی بھی ایک جو ہے اس کا جملہ آپ اس سے بنائیں گے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا جو ہے وہ سوال ہے واحد اور جمع کا۔ تو غصون، اس میں جمع دی گئی ہیں ہات المفردات للجموع التالیہ، نیچے دی گئی جمعوں کے واحد بتائیں۔ اس میں ہم نے واحد بتانے ہیں، جمع ہمیں دی گئی ہے۔ تو غصون جمع ہے غصن کی، اور اگلا لفظ ہے الکثبان، یہ جمع ہے الکثیب کی، یہ الکثیب کی جمع ہے۔ اور اس کے بعد ہے دورن، دورن جو ہے یہ جمع ہے دارن کی، اور دار کی ایک اور جمع بھی ہوتی ہے، شاید وہ آپ نے پڑھی ہو، آپ کی نظر سے گزری ہو، دیار۔ دور اور دیار دونوں دارن کی جمع ہیں۔
اچھا اس کے بعد اگلا لفظ ہمارے پاس آ جاتا ہے حلل. حلل یعنی پوشاکیں. تو حلتن، حلتن. اس کے بعد اگلا لفظ ہے زوائبن، زلفیں. زوائباتن، زلف. اچھا اس کے بعد ایدن، جمع ہے یدن کی، ہاتھ کی. ایدن جمع ہے یدن کی. اس کے علاوہ نے اس کا یدیہ بھی پڑھا ہوگا، وہ دونوں ہاتھوں کے لیے آتا ہے. یہ تھوڑا سا فرق ہے کہ اگر ہم یدیہ یا یدان لکھتے ہیں تو وہ دو ہاتھوں کے لیے آتا ہے. اس کے بعد اگلی آ گئی ہماری خالی جگہ. املا املئی الفراغات التالیتی بکلمات مناسبہ. نیچے دی گئی خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کریں. تو زہر الحدیقتی متباین الالوان فمنہا ابیض و اصفر و احمر. کہتے ہیں کہ جو باغ کے پھول ہیں مختلف رنگوں کے ہیں، پس ان میں سے کچھ سفید ہیں، زرد ہیں اور سرخ ہیں. اور اس سے اگلی خالی جگہ ہے، یہ بہت زیادہ آتی ہے پیپرز میں. ماء زمزمی یشفی السقیم. زمزم کا پانی بیمار کو شفا دیتا ہے. یہ ڈائریکٹ اس میں نہیں آیا ہوا نظم میں، تو بلکہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ چشموں کا پانی جو ہے وہ ہاں جی میں چشموں کا پانی جو ہے نا وہ بیماروں کو شفا دیتا ہے. اچھا جی تو ہاں جی تشفی سکیمہ کانہا یا زمزمو، تو وہ بیمار کو شفا دیتے ہیں گویا کہ وہ زمزم ہے. تو یہاں پہ تشفی اس لیے آیا ہے کہ یہ عیون کے ساتھ آیا ہے. تو سبق میں تشفی دیکھ کے اس کو تشفی نہ کر دیجئے گا. عیون کا جب ذکر آئے گا تو عیون چونکہ جمع مکسر ہے، یا آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ عیون جو ہے وہ مؤنث کے طور پہ سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس کو تشفی اس کے ساتھ لگے گا. اور زمزم مذکر سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ یشفی آئے گا. تو اس فرق کا خیال رکھیے گا. اس کے بعد اگلا سوال ہے ہمارا ترجم ترجمی الی العربیتی ما یاتی، یعنی جو نیچے دیے گئے جملے ہیں ان کا عربی میں ترجمہ کریں. تو پہلا جملہ ہے بہار دوسری جوانی ہے. تو انما الربیع هو الشباب الثانی، بے شک بہار دوسری جوانی ہے. اس کے بعد اگلا ہے اے انسان زمین آسمان اور ستارے تیری ملکیت ہیں. ایھا الانسان، اے انسان، السماء والانجم ملکک، اس میں سے بیٹا لکھتے ہوئے الارض رہ گیا. ایھا الانسان الارض والسماء والانجم ملکک، کہ زمین آسمان اور ستارے تیری ملکیت ہیں. الارض اس میں شامل کر لیجئے گا، اس میں ارض غلطی سے رہ گیا ہے. اس کے بعد بہار نے درختوں کو لباس پہنا دیے ہیں، پوشاکیں پہنا دی ہیں. حلل لباس کے لیے بھی آتا ہے. تو خلا الربیع لباس پہنا دیے ہیں، علی الاشجار حللن لباس. پھول مختلف شکلوں اور رنگوں کے ہوتے ہیں. انما الزہر متباین الاشکال والالوان، بے شک پھول جو ہیں وہ مختلف شکلوں اور رنگوں کے ہوتے ہیں. میں فطرت کے حسن کو پسند کرتا ہوں. انا احب جمال الطبیعہ، میں فطری حسن کو یا فطرت کے حسن کو پسند کرتا ہوں.